بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 726۔ وہ اسماء کے جن کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے کہ خدا کو ان بابرکت اسماء کا واسطہ دے کر دعا کیجئے، انشاءاللہ وہ تمہاری دعا ضرور مستجاب فرمائے گا۔ جیسا کہ ارشاد و خداوندی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164، مومنین پر خدا کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب رسالت مؤب اور دیگر معصومین علیہم السلام کی طرف سے پوری کائنات کے لیے حجت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انوار طیبہ کی برکت سے خدا نے بنی نوع انسان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا۔ ان کی محبت دلوں اور ذہنوں کو منور کر دیتی ہے۔ ان کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان پر صلوات بھیجنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بعض دعاؤں میں پڑھتے ہیں دعائے شب عرفہ میں کہ اس کا واسطہ کہ جس کی برکت سے دعا قبول فرماتا ہے، اور جب اس بابرکت نام کا واسطہ دیا جائے تو عطا کر دیتا ہے۔ یہ اسماء حسنہ اہل بیت اطہار علیہم السلام تو ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے حق کو پہچانے اور ان کو واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی دعا چاہے دینی ہو یا دنیاوی ضرور قبول ہوگی۔ دنیا کی بھلا آخرت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جناب سلمان نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان کے مقابلے میں اربوں خربوں روپے بھی ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناکامی کے بعد کامیابی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی اور وسیلہ بھی دیا کیونکہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی بناوٹ ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کے دامن میں ناکامیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہر کامیابی کے پیچھے محنت شاقہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر بعض افراد کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں یا شب و روز کی سخت ترین محنت کر کے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ جو شخص دنیا کی محبت کا اسیر ہو گیا وہ مرتے دم تک اس کا اسیر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم و خبیر ہے، وہ ہماری ساری مصلحتوں ضرورتوں سے آگاہ ہے۔ وہ نہ اتنا زیادہ دیتا ہے کہ انسان حد سے آگے گزر جائے۔ اگر کوئی شخص دولت کے نشے میں آ کر کچھ حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر مقام و منصب سے گرا دیتا ہے، اور نہ انسان پر اس قدر مشکلات مسلط کرتا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو جائیں۔ اس کے باوجود جو شخص بھی محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے تو خداوند کریم اس کی دعاؤں کو مستجاب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرماتا ہے، مفلس ہے تو مفلسی دور فرماتا ہے، قیدی ہے تو قید سے نجات دیتا ہے۔ غرض یہ کہ جو بھی اس کی مشکل ہے اس کو دور فرماتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں جہاں اس کی مصلحت کا جس طرح تقاضا ہو وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اس میں بندوں کی مرضی کو نہیں دیکھا جاتا۔ بعض اوقات انسان کی مانگی ہوئی دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں۔ وہ شخص آخرت میں جائے گا اور ان دعاؤں کے جلوے کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اور حسرت بھرے لہجے میں کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس دن کے لیے محفوظ اور ذخیرہ کر دی جاتی۔ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ استغاثہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ جناب مولانا مجلسی نے بحر الانوار کی 19ویں جلد میں تاکید کی ہے کہ مومنین اپنی نمازوں، دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی کوئی حاجت پیش کریں یا دعا کی قبولیت کی دعا مانگیں تو سب سے پہلے محمد و آل محمد کا واسطہ دیں، تو یقین جانیے کہ انہیں حیرت انگیز طور پر کامیابی ہوگی۔ بعض اوقات ان بابرکت ناموں کو واسطہ دینے سے معجزانہ طور پر کام ہو جاتے ہیں۔ اگر عقیدہ پختہ ہو تو 14 معصومین علیہم السلام، شہدائے کربلا اور دیگر بزرگان دین کا واسطہ دینے سے انسان کو وہ کچھ مل سکتا ہے کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ ابو العباس احمد بن کثیر کا واقعہ سنیے۔ اس کو سال 382 ہجری قمری میں گرفتار کر کے زندان سلمان بن حسن میں ڈالا جاتا ہے اور حکومت وقت اس کے پھانسی کے آرڈر جاری کر دیتی ہے، لیکن یہ شخص شب و روز محمد و آل محمد علیہم السلام بالخصوص مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے استغاثہ کرتا ہے اور خداوند کریم سے اپنی نجات کی دعا مانگتا ہے۔ بالآخر حکومت کو فیصلہ بدل کر اس قیدی کو رہا کرنا پڑا۔ اس واقعے کو بہت سے مورخین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ شکر نعمت اور معرفت خالق۔ انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ وہ اس بزرگ و برتر ہستی کے وجود کا صدق دل سے اقرار کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کے احکام بجا لائے، یعنی اس دین حق کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت دنیا میں بھیجا ہے۔ عقل سلیم
اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک ایسے محسن کا شکر گزار نہ ہونا اور اس کے احکام سے روگردانی کرنا جو ہر ایک کا خالق اور قادر مطلق ہے، اس کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے جس کا منطقی نتیجہ عذاب جہنم ہے۔ چونکہ عقل عذاب سے بچانا چاہتی ہے اور امن و امان کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا انسان کی سعادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ امر بھی عقل کی روح سے واضح ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب منعم کی معرفت حاصل ہو، جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ انسان ہمیشہ خالق و مالک کو پہچاننے کا متمنی رہے، اور انبیاء کرام نے جس دین کی تعلیم دی اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ آپ کے قول سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اساس توحید ہے۔ خالق کائنات کے وجود پر اعتقاد فطرت انسانی کا اولین تقاضا ہے، جس کی بنیاد اس ناقابل تردید کلیے پر ہے کہ نقاش کے بغیر نقش اور عامل کے بغیر عمل رونما ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اعتقاد تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، سورہ سجدہ آیت نمبر 53۔ چنانچہ جو شخص بھی کائنات کے تغیرات اور اس کی روشن نشانیوں مثلاً آسمان، روشنی، تاریکی، پہاڑ، بادل اور ان چیزوں کی بناوٹ اور حسن کا مشاہدہ کرے اور پھر خود اپنی ذات اور اس کی حیرت انگیز خلقت پر غور کرے تو اسے یقین کلی حاصل ہوگا کہ یہ سب ایک بااختیار ہستی نے بنایا ہے اور وہی اس کا انتظام چلاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے کیا اس اللہ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی جانب متوجہ کرنے کا مقصد عام لوگوں کی تعلیم اور اصلاح ہے۔ جہاں تک اس کے خاص اور برگزیدہ بندوں کا تعلق ہے، ان کا اس ذات اقدس سے ایک مخصوص رابطہ ہوتا ہے اور وہ اس کی معرفت کے بارے میں کسی دلیل کی مدد یا کسی نشانی سے استدلال کے محتاج نہیں ہوتے۔ نورانی ہستیوں کا دیدار۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہی جلال خدا بندی ہیں۔ بے شک جو شخص محمد و آل محمد علیہ السلام کا دامن پکڑے اور ان کی محبت کو اپنے قلب و ذہن میں جاگوزی کرے، ان کی اطاعت کرے، وہ شخص دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ وہ تو پاک و پاکیزہ ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر جواب دیتی تھی، بتانا یہ مقصود تھا کہ ان کو جو بھی ملا یہ خاتون جنت کی کنیزی میں ملا اور اس رتبے سے بڑھ کر کوئی اور رتبہ نہیں ہے۔ یہاں پہ غالباً جناب فضہ کا تذکرہ تھا جو کہ کتاب میں مٹا ہوا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے مومنین کو پسند کرتا ہے۔ ہم ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہیں۔ ہماری برکت سے خداوند کریم اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کو سن کر یا یاد کر کے آنسو کا ایک قطرہ بہا لے تو وہ دریائے بیکراں سے بہتر ہے۔ اہل بیت کے نور اور برکت کی وجہ سے مومن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ مولانا سلیم جرولی لکھتے ہیں ایمان وہ شے ہے کہ ہر شخص اس کا مدعی ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، مگر در حقیقت صاحب ایمان بلکہ کل ایمان وہی ہے کہ قرآن جس کی گواہی دے۔ قرآن کی بتائی ہوئی صفات سے اگر کسی صفت کا مصداق ہو تو وہ ایمان والا کہا جا سکتا ہے، اور اگر کسی ایک ذات میں صفات جمع ہو جائیں کہ سب سے پہلے خدا اور رسول پر ایمان لایا ہو، ایک ایسے یقین کے ساتھ کہ حجاب آسمانی سامنے سے اٹھ کر مزید اضافہ نہ کر سکیں، اور جس کو جہاد مال میں یہ منزلت حاصل ہو کہ فرشتے اس کے در کی گدائی کو فخر سمجھتے ہوں، صبح و شام ظاہر و پوشیدہ کسی طرح کسی دینے سے سیری نہ ہو، بلکہ یوں عرض کروں مال دنیا سے اس کے پاس جو کچھ ہو وہ دینے ہی میں صرف ہوتا ہے، اور جہاد نفس میں ملائکہ آسمان اور زمین اس کے شناخواں، کتاب الہی اس کے جہاد میں ثنا گستر ہو، فرشتے اس کا قصیدہ پڑھیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایسی جامع ذات کے لیے زیبا تھا کہ زبان رسول کل ایمان کا خطاب دے کر اور اسی مجسم ایمان کے لیے سزاوار ہے کہ امت امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے پکارے۔ جنت۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔
اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے آسمان و زمین کے برابر ہے اور پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 21۔ اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور بہشت کی طرف لپک کر آگے بڑھو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حدیث شریف، یاد رکھو میں نے جنت کی مانند کسی چیز کو نہیں دیکھا جس کے طلبگار سوئے ہوئے ہوں، اور نہ ہی جہنم کی مانند کسی چیز کو دیکھا کہ جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں۔ اگر تم رغبت رکھتے ہی ہو تو یہ ہر حالت میں جنت کی طرف رغبت کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ اے جنت کے طلبگاروں، تیری نیند کس قدر طویل ہے، تیری سواری کس قدر تھکی ہوئی ہے، اور تیری ہمت کس قدر جواب دے چکی ہے۔ خدا ہی بھلائی کرے تو طالب ہو یا مطلوب۔ اور اے جہنم سے بھاگنے والے، تیری سواری کس قدر تیز رفتار ہے، اور تو کس قدر ایسے کام کر رہا ہے جو تجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم جو جنت کا مشتاق، اسے نیکیوں کی طرف تیزی کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف جلدی کرتا ہے اور خواہشات سے نفسانی سے کنارہ کشی کرتا ہے، اور جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف جلدی کرتا ہے اور حرام چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ جنت افضل ترین مقصد ہے۔ غرول الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ جنت کامیاب ہونے والوں کا مال ہے۔ غرول الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ جنت دار الامامین امان کا گھر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جنت اطاعت گزاروں کی جزا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جنت نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والوں کا مطلوب و مقصود ہے، جبکہ جہنم کوتاہیاں کرنے والوں کا مقصود و مطلوب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ دنیا شقی لوگوں کا گھر ہے، جبکہ جنت متقی لوگوں کا مقام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ایسی اچھائی کوئی اچھائی نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور ایسی برائی کوئی برائی نہیں جس کے بعد بہشت ہو۔ جنت کے بغیر ہر نعمت حقیر ہے، اور جہنم کے علاوہ ہر مصیبت عافیت و سلامتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جس کا کسی فرد بشر کے دل میں گزر تک نہ ہوا۔ قرآن مجید۔ ان لوگوں کے کارناموں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپی ہوئی ہے۔ حدیث شریف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی فرد و بشر کے دل میں اس کا گزر تک ہوا ہے۔ تمہاری جانوں کی قیمت صرف جنت ہے۔ قرآن مجید۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے گئے ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے۔ حدیث شریف۔ سچی بات تو یہ کہ تمہاری جانوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہذا تم اپنی جانوں کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جو شخص اپنی جان کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچے گا اس پر مشکلات سخت ہو جائیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جو شخص اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جنت کی قیمت۔ لا الہ الا اللہ کہنا ہی جنت کی قیمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جسے خدا اقرار توحید کی نعمت سے نوازے اس کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے، جسے میں توحید کے اقرار کی نعمت سے نوازوں اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص اس عقیدہ اور علم پر مر جائے کہ خدا حق ہے تو وہ بہشت میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کی قیمت عمل صالح ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جنت کی قیمت دنیا سے روگردانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جنت میں داخلے کی شرائط۔ جو شخص خلوص سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں جائے گا۔ اخلاص یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز رکھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام حدیث سلسلہ ذہب میں اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول خدا سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے جبرائیل سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے،
لہٰذا جو شخص میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی سواری کچھ آگے چلی تو انہوں نے ہمیں پکار کر فرمایا، یہ کہنا کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے اور ان شرائط میں سے میں ایک ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک عظیم کلمہ ہے جس کی عزت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ جو اسے خالص دل کے ساتھ کہہ دے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جو جھوٹے الفاظ میں کہے تو اس کا مال اور خون جان تو بچ جاتے ہیں لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا۔ جب باہر نکل گیا تو امام نے اسے واپس بلوایا اور فرمایا اے فلاں، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے میں بھی ایک شرط ہوں۔ جنت میں داخل ہونے کے اسباب، قرآن مجید۔ اور جو شخص اچھے اچھے کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ایماندار بھی ہو، تو ایسے ہی لوگ بہشت میں بے کھٹکے داخل ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 124۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید کر لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ یہی وہ بہشت ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہوگا ہم اسے اس کا وارث بنائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 63۔ حدیث شریف، جنت میں داخل ہونا سستا اور جہنم میں داخل ہونا مہنگا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ میری امت کے اکثر لوگ جس بات کے ذریعے جنت میں جائیں گے وہ خدا کا تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا نیک عمل بتائیں کہ اس کے اور بہشت کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، کبھی غصہ نہ کرو اور نہ ہی کبھی کچھ مانگو، اور لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اسی کتاب میں کہ لوگوں سے سوال نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو ساتھ لے کر اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا۔ نمبر 1 حسن اخلاق، نمبر 2 ظاہر و باطن میں خدا سے خوف، نمبر 3 اپنے منہ اپنی تعریف کرنے سے پرہیز، خواہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ جائے تو بہشت میں جائے گا۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی شہادت، نمبر 2 محمد رسول اللہ کی گواہی، نمبر 3 جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کا اقرار، نمبر 4 نماز کی پابندی کے ساتھ ادائیگی، نمبر 5 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 6 ماہ رمضان کے روزے، نمبر 7 بیت اللہ کا حج، نمبر 8 اولیاء خدا سے تبلہ، دشمنان خدا سے تبرہ، اور نمبر 10 ہر نشہ آور چیز سے دوری۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت نے جناب ابو ذر سے فرمایا، کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور، میرا باپ آپ پر قربان جائے۔ آپ نے فرمایا، پھر اپنی امیدوں کو کوتاہ کرو، موت کو اپنے پیش نظر رکھو اور خدا سے اس قدر حیا کرو جس قدر حیا کرنے کا حق ہے۔ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے رکاب پکڑ لی جب آپ کسی جنگ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، اسی طرح تم بھی لوگوں سے اچھائی سے پیش آؤ۔ جس طرح تم کسی ایسی بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ تمہارے ساتھ اس طرح پیش آئیں، تو تم بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش نہ آؤ اور میری سواری کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور نے یزید بن اسید سے فرمایا، اے اسید، کیا تم بہشت جانے کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جو بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ جس شخص میں 4 صفات پائی جائیں گی اس کے لیے خدا جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 1 یتیم کو پناہ دینا، نمبر 2 کمزور پر رحم کرنا، نمبر 3 اپنے والدین پر شفقت کرنا، اور نمبر 4 غلام اور ماتحت کے ساتھ نرمی کرنا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک کو بجا لائے گا بہشت میں جائے گا۔ نمبر 1 کسی پیاسے کو پانی پلانا، نمبر 2 بھوکے کو سیر کرنا، نمبر 3 ننگی جلد کو کپڑا پہنانا، نمبر 4 اسیر کو آزاد کرانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔
3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی بجا لائے تو خداوند عالم اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ نمبر 1 تنگ دستی میں خرچ کرنا، نمبر 2 ساری خوشروی کا مظاہرہ، نمبر 3 اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کے بارے میں انصاف کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام: اللہ تعالیٰ صدق نیت اور نیک سیرتی کی وجہ سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا جنت میں بھیج دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام: ایک اعرابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے خطبہ مکمل کر لیا ہوتا تو تم اپنا مسئلہ پیش کرتے، تاہم انسانی جان کو آزاد کرو اور غلام کو چھڑاؤ۔ اس نے پوچھا، کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جان کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اکیلے کسی کو آزاد کراؤ، غلام کو چھڑانے کا مطلب یہ کہ دوسروں کے ساتھ مل کر اس کی قیمت ادا کرو اور ظالم رشتہ دار کو اس کے ظلم سے پلٹاؤ۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان کو خیر، نیکی اور بھلائی کے علاوہ ہمیشہ روکے رکھو۔ ایک عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، مجھے ایسے عمل کی رہنمائی فرمائیں جس سے میں بہشت میں جا سکوں۔ آپ نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان کو خیر کے سوا باقی چیزوں سے بچائے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک جنت میں جانے کو پسند کرتا ہے؟ سب نے مل کر عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پھر اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کرو، اپنی موت کو اپنے پیش نظر رکھو اور خدا سے حیا کرنے کا جو حق ہے اسی طرح حیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، وہ کون سا عمل ہے کہ جسے میں انجام دوں تو بہشت میں جاؤں؟ فرمایا، ایک نئی مشق خرید لو اور اس سے لوگوں کو اس قدر پانی پلاؤ کہ وہ بوسیدہ ہو کر پھٹ جائے۔ ابھی وہ مشق نہیں پھٹی ہوگی کہ تم بہشت میں پہنچ چکے ہوگے۔ جس شخص میں 6 صفات پائی جائیں گی وہ جنت میں جائے گا اور جہنم کی طرف بھاگنے سے بچ جا سکے گا۔ نمبر 1 خدا کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 2 شیطان کو پہچانے اور اس کی نافرمانی کرے۔ نمبر 3 حق کو پہچانے اور اس کی پیروی کرے۔ نمبر 4 باطل کو پہچانے اور اس سے بچے۔ نمبر 5 دنیا کو پہچانے اور اسے چھوڑ دے۔ اور نمبر 6 آخرت کو پہچانے اور اسے طلب کرے۔ حضرت علی علیہ السلام: ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے خیر کے معلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت کو پالوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ظاہراً بھی ڈرتے رہو اور باطن میں بھی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ جس شخص کا خاتمہ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہو، خواہ وہ جہاد نہایت ہی مختصر عرصے کے لیے کیوں نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جنت میں جانے کی کامیابی صرف اسے حاصل ہوگی جس کی سیرت نیک اور نیت خالص ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام: جنت میں صرف وہی جائے گا جو مسلمان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جنت مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ قرآن مجید: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بہشت میں پہنچ ہی جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی سی حالت نہیں پیش آئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفوں، فاقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب لوگ بہشت میں چلے جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تم میں سے ان لوگوں کو نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ہی چاہت قدم رہنے والوں کو پہچانا؟ مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور جی کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41۔ حدیث شریف: جو شخص خدا سے بہشت کا سوال تو کرے لیکن مشکلات پر صبر نہ کرے وہ اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جنت مشکلات میں گھری ہوئی اور جہنم خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔ جانتے رہو کہ اطاعت الہی کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس میں مشکل نہ ہو، اور خدا کی نافرمانی کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خواہشات نفسانی کے ساتھ مربوط نہ ہو۔ پس خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی خواہشات سے دستکشی کر کے اس نفسیاتی خواہشات کا قلع کما کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام:
جنت مشکلات اور صبر کی گھری ہوئی ہے، لہٰذا جو شخص دنیا میں مشکلات پر صبر کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جہنم لذتوں اور خواہشوں میں گھری ہوئی ہے، لہٰذا جو شخص اپنے نفس کو لذتوں اور خواہشوں کے سپرد کر دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ مؤلف علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مضمون شیعہ اور سنی دونوں مکاتب الفکر میں متفقہ علیہ ہے۔ خبردار ہو کہ جنت کے اعمال ایک بلند ٹیلے پر ہیں جس تک رسائی مشکل ہے، اور جہنم کے اعمال خواہشات نفسانی کے ساتھ آسان ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں صرف وہی شخص جائے گا جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ جنت کے حصول میں وہی کامیابی حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ مشکلات صبر برداشت کرنے کے ساتھ ہی جنت حاصل کی جا سکتی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ چٹائی پر سونا اور جو کی روٹی کھانا جنت کے طلب کرنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جنت میں صرف تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، جنت صرف تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، حضرت علی علیہ السلام۔ بزرگی مشکلات جھیلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کن لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے؟ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، دونوں داڑھوں کے درمیانی حصے زبان کی، اور دونوں ٹانگوں کے درمیانی حصے شرمگاہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ضامن ہوں، نمبر 1 جنت کے نچلے گھر کا، نمبر 2 درمیانے گھر اور بلند ترین گھر کا۔ ان لوگوں کے لیے جو نمبر 1 خود ستائی کو چھوڑ دیں خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، نمبر 2 جھوٹ کو چھوڑ دیں خواہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، نمبر 3 خلق حسنہ کے مالک ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ہے جو مجھے جنت کے 4 گھروں کے بدلے میں 4 چیزوں کی ضمانت دے؟ نمبر 1 مال کو خرچ کرو اور فقر سے نہ ڈرو، نمبر 2 پوری دنیا میں سلام کو عام کرو، نمبر 3 خود ستائی کو چھوڑ دو خواہ تم حق پر ہی کیوں ہو، نمبر 4 اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرو، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تم میری طرف سے 6 چیزوں کو قبول کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، نمبر 2 جب وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، نمبر 3 جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، نمبر 4 اپنی آنکھوں کو بند رکھو، نمبر 5 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور نمبر 6 اپنے ہاتھوں اور زبان کو روکے رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم مجھے 6 صفات کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 امانت، نمبر 4 شرمگاہ، نمبر 5 شکم، نمبر 6 زبان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون ہے جو مجھے 5 چیزوں کی ضمانت دے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں؟ سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے لیے خلوص، نمبر 2 رسول اللہ کے لیے خلوص، نمبر 3 کتاب اللہ کے لیے خلوص، نمبر 4 دین خدا کے لیے خلوص، نمبر 5 مسلم امہ کے لیے خلوص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث معراج میں کہ خداوند عالم فرماتا ہے میرا جو مومن بندہ بھی 4 باتوں کی ضمانت دے دے تو اسے بہشت میں ضرور داخل کروں گا۔ نمبر 1 اپنی زبان کو سمیٹے رکھے اور صرف اس وقت کھولے جب بات کرنا اس کے لیے مفید اور ضروری ہو، نمبر 2 میرے علم کی حفاظت کرے، نمبر 3 میری نظر کی پاسداری کرے، اور نمبر 4 اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھوک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو ضمانت دی ہوئی کہ اگر وہ اس کی ربوبیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرے اور اپنے فرائض کو ادا کرے تو وہ اسے اپنے جوار رحمت میں ٹھہرائے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 645، صفحہ نمبر 246۔ جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، البتہ اس حدیث کی سند اور متن میں غور سے کام لینا پڑے گا۔